خدا مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئیں اپنی جگہ پر بیٹھیں گے, تشریف رکھیں گے. آج شام بڑی بابرکت شام ہے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان ہے. آمین. آئیں خداوند کو زوردار تالیوں سے ویلکم کریں. آج شام یہ خاص بات خدا نے میرے دل میں ڈالی, وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ہم صرف اور صرف جسمانی برکتیں ڈھونڈتے ہیں. کون سی؟ ہاں, جس کو دیکھو وہ جسمانی برکتیں ڈھونڈتا ہے. کیا کبھی کسی شخص نے آسمانی برکت ڈھونڈی؟ کیا ہمیں ضرورت ہے آسمانی برکتوں کی؟ ہم زمینی برکتیں ڈھونڈتے ہیں. لیکن آج شام میں زمینی برکت کی نہیں, آسمانی برکت کی بات کروں گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کتنے لوگ تیار ہیں آسمانی برکت لینے کے لیے؟ پریز دی لارڈ. ہم ہمیشہ زمینی برکتوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کاش کہ ہم آسمانی برکتوں کے چکر میں لگ جائیں. حوالہ پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے, میرے ساتھ دیکھیے گا, خدا کے مقدس کلام کو کھولیے گا. پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام ہے. پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام, اور اس کا پہلا باب اور اس کی ایک تیسری آیت سے لے کر 13ویں آیت تک خدا کے مقدس کلام میں سے ہم پڑھیں گے. حوالہ مل جائے تو کہیں آمین. حوالہ جس کو مل جائے کہیں آمین. حوالہ مل کے سب کو جی. پالوس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام, یعنی افسیوں کا خط, اس کا پہلا باب تیسری آیت سے شروع کریں گے اور 13ویں آیت تک پڑھیں گے جی. بشر اکرام آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو, جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر ان میں چن لیا, تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں, اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے والد بیٹے ہوں, تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت میں بخشا. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے, جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے ایک کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا, جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا, تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے, خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی. اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق, جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے, بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے, تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے, اور اس پر ایمان لائے, پاک مودع روح کی مہر لگی. پاک مودع روح کی مہر لگی. آمین, آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. سب کہیں گے ہیلیلویا, ہیلیلویا. سو آج شام اس 13 آیات کے اندر سے ہم 6 باتیں کریں گے. کتنی؟ 6 باتیں. 6 باتوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے آج شام. بہت سارے لوگ ہیں جو جسمانی برکتوں کی تلاش میں تقدو کرتے ہیں,
खुदावंद कि मेरा काम हो जाए। कुछ लोग हैं जो दुआ करते हैं, खुदा मुझे जिस्मानी शिफा अता कर, मिन्नत समाजत की इल्तिजाएं, प्रेयर रिक्वेस्टें कि खुदावंद मेरी ये जिस्मानी कमी कमजोरी को दूर कर दे, ये बरकत मुझे दे। कुछ लोग हैं दौलत के लिए परेशान हैं, अमीर होना चाहते हैं, रात दिन नेक किया है, दुआएं भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और खुदा से कहते हैं हमें दौलत जैसी बरकत दे, कोई कहता है सेहत जैसी बरकत दे, कोई कहता है औलाद जैसी बरकत दे। यानी जितनी भी बरकतें हैं ये सारी जमीन के साथ लगी हुई हैं और इंसान इसी सर्कल के अंदर घूम रहा है। आप जिसको पूछो वो यही बरकत चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। ये जितनी चीजें हैं ये हमसे इलाका रखती हैं। जिस्मानी शिफा की जरूरत किसे? हमें। माल दौलत की जरूरत किसे? हमें। बहुत सी मुश्किलात परेशानियों में कौन? हम चाहते हैं खुदावंद कभी हमें इस मुश्किल से निकाल और हमें बरकत दे। इंसान हमेशा ज़मीनी बरकत की बात करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज शाम हम आसमानी बरकत की बात करें। हालेलुया कह सकते हो? हालेलुया। 6 बरकतें पौलुस ने इस 13 आयत में हाईलाइट की। एक करके हम उस पर बात करेंगे, वन बाय वन। आमीन। कलाम कहता है हम जिस्मानी बरकतों की बाबत बहुत सारी ऐसी तदबीरें बांधते हैं, लेकिन हम रूहानी बरकत की बात नहीं करते। कभी किसी शख्स ने ये नहीं कहा खुदावंद मुझे रूहानी बरकत दे, या खुदावंद रूहानी बरकत मुझे मिल जाए। हम सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी बरकतों की ही बातें करते हैं। हालेलुया। हमें मसीह के वसीला से, कलाम कहता है हमें मसीह के वसीला से आसमानी मकामों में हर तरह की बरकत बख्शी गई है। गौर करें इन आयतों पर। बरकत कहाँ बख्शी गई? आसमानी मकामों में। कौन सी बरकत? रूहानी बरकत, जिस्मानी नहीं, रूहानी बरकत। और कलाम कहता है वसीला कौन? सोर्स कौन? खुदावंद यीशु मसीह। बख्शी किसने? किसके वसीला से मिली? खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत। हम कहते हैं खुदा मुझे पहला इत्थे दे, जिस्मानी दे। हम रूहानी बरकत की तलाश, लेकिन मैं चाहता हूँ आज के बाद आप रूहानी बरकत की तलाश करें। आमीन, आमीन। मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा भी, छठे बाब की 33वीं आयत में उसी ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रबाजी की तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। किसके लिए है? ये भी हमारे लिए है, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस, हमारा ज्यादा जोर यहाँ पर जो मिलती है उन पर है। उन पर तो हम गौर ही नहीं करते जो ऊपर है। आज मैं चाहता हूँ हम उन पर भी गौर करें। 6 बातें करेंगे आज खुदा के कलाम में से। कितनी? हाँ, एक गल्ला में याद रखनी है। पहली बात हम करेंगे खुदा के कलाम में से कि उसने हमें मसीह में चुना है। फिर जो दूसरी बात करेंगे उसने हमें पाक किया है, मोहब्बत में पाक किया है। और फिर उसने हमें लेपालक होने के लिए यानी अपने बेटे और बेटियां बनाया है। चौथी बात करेंगे कसूरों की माफी। पांचवी बात करेंगे मिरास। और फिर छठी बात करेंगे पाक मौदा रुकी मोहर। ये 6 पॉइंट हैं मैसेज में। 6 बातें करेंगे। पहली बात, और ये लिखी है 4थी आयत में। 4थी आयत पढ़ें, हवाला यही खोल के रखेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी में से हम सरसर देखेंगे खुदा के कलाम से। 4थी आयत, चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसने चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेहद हों। सो पहली बात जो उसने हाईलाइट की 4थी आयत में, पौलुस रसूल ने कहता है उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसमें चुन लिया। उसमें किसमें? यीशु में। किसमें? यीशु में। खुदा बाप ने उसमें हमें चुना। किसमें? यीशु में।
اس سے بیشتر کہ آسمان اور زمین بنائے جاتے، عالم بنائے جاتے، دنیا بنائی جاتی، زمین بنائی جاتی، آسمان بنائے جاتے، کلام کہتا ہے ہم اس میں چنے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک پہلی برکت یہ روحانی، ادھر کوئی نہیں آتا۔ پالوس نے کہا اس سے پہلے کہ عالم بنائے جاتے، دنیا بنائی جاتی، اس نے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے، ہمیں بلایا ہے، ہماری کالنگ ہے، ہم بلائے گئے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے بلائے ہوئے ہیں۔ آمین۔ خدمت کے لیے کالنگ ہے، توبہ کے لیے کالنگ ہے، بلائے گئے ہیں، خداوند نے بلایا ہے۔ آپ سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے مجھے آن لائن دیکھیں گے یہ بھی بلائے گئے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے چنانچہ اس نے بنائے عالم سے بیشتر۔ یہ پتہ ہے کون سے عالم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس عالم کی بات ہو رہی ہے جہاں خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ وہ اسپرچول ریلم یعنی وہ عالم جہاں خدا باپ تخت پر بیٹھا ہے اور بیٹا اس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اس عالم میں ہمیں روحانی برکت ملی کیا؟ اس نے ہمیں مسیح یسوع میں چنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جتنے لوگ آ رہے ہیں تو آگے لیں، اس طرف لیتے آیا۔ سو خداوند کا کلام جو پہلی برکت ہمیں بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم بلائے گئے ہیں، اس نے ہمیں بلایا ہے، اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے مسیح کے بلائے ہوئے ہیں۔ اگر بلائے نہ ہوتے تو کوئی بھی یہاں نہ ہوتا۔ ہاللیلویہ۔ آپ مسیح کی محبت میں آئے ہوئے ہیں یہاں۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ آپ مسیح کے بلائے ہوئے ہیں، اس کو سارے ایتھے بیٹھے ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اس نے یعنی خدا نے ہمیں مسیح میں کیا کیا؟ چن لیا۔ اور پھر کلام کہتا ہے ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کے چنے ہوئے وسیلہ ہیں۔ اچھا ہماری نیکیاں نہیں کہ شاید میں دیکھ سا خدا نے کام بلا رہے ہیں تو آپ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، خدا نے تب سے آپ کو بلایا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک آج جو پڑھیے نا کہ سمجھو باہر ہو جاتی ہے، بنائے عالم سے بیشتر، دنیا نہیں، زمین اور آسمان نہیں، لیکن پہلے سے آسمان پر ہی خداوند نے یہ فیصلہ کیا اور خداوند نے ہمیں بلایا ہوا تھا۔ آج یہاں کھڑا ہو کر اگر میں کلام سنا رہا ہوں یہ اتفاق نہیں ہے کہ شاید میں کسی کا کلام سن کر میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ جب یہ میں نے آج پڑھی تو میں نے خداوند کا شکر کیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا بنائی جاتی تو نے میرے لیے مقرر کیا تھا کہ میں ایک دن کلام سناؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، کلام سن رہے ہیں، آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، یہ خدا کا پلان آج سے پہلے بنائے عالم سے پہلے تھا کہ فلاں جگہ فلاں شخص بیٹھا ہوا خدا کا کلام سنے گا۔ آمین۔ یہ آپ کے لیے بھی پلان تھا کہ آج کے دن آپ یہاں پر خداوند کے لیے بجائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ غور کریں، اس نے ہمیں چنا ہے۔ کس نے؟ خداوند نے۔ اچھا آسمانی چنے ہمارے بندہ کو بولے خدمہ رہ جائے نو، اس نے چنا ہے۔ بائبل میں ثبوت لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 15 باب کی 16ویں آیت میں اس بات کا ثبوت دیا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا اور مقرر کیا کہ جاؤ اور پھل لے کر آؤ۔ ہاللیلویہ۔ تم نے، انہوں بھی ذرا زور دینا، تم نے نہیں، میں نے چنا۔ یسوع کہتا ہے ہاللیلویہ۔ اے چنے پتہ کتنے گئے؟ اتے اس سے پہلے کہ عالم بنائے جاتے اس نے چنا۔ اور کلام کہتا ہے یسوع نے یہ بات ویریفائی کر دی زمین پر آ کر، اور مسیح نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا اور مقرر کیا، اس لیے کہ جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا
اگر کوئی بتا کہ نا جی میں شکر ہے میں توبہ کر گیا مسیح سے آ گیا، ارے یہ اب کی بات نہیں ہے، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، خدا نے تجھے چنا ہوا تھا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا نے یرمیہ سے کہا اس سے بیشتر کہ تو اپنے ماں کے باطن میں پڑھتا، میں تجھے جانتا تھا، میں نے تجھے چنا ہوا تھا جبکہ تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، میں نے آسمان پر ہی تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا ہوا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ کالنگ یہاں نہیں، کالنگ اوپر سے ہے، آسمانوں سے چنے جاتے ہیں لوگ۔ مسیح نے اس بات کا ثبوت دیا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور پھر تمہیں مقرر کیا ہے۔ تو چنے کب کے؟ بنائے عالم سے بیشتر، دنیا ابھی بنی نہیں تھی کہ خدا نے آپ کو بلا لیا، چن لیا۔ آمین، آمین۔ اور پالوس نے رومیوں کے خط میں اسے اور ویریفائی کر دیا، کلیئر کر دیا اسے اور زیادہ۔ رومیوں 8 باب 28 آیت کلام میں لکھا ہے، رومنز چیپٹر 8 ورس نمبر 28، کلام کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ بھلائی کن کے لیے؟ برکت کن کے لیے؟ یعنی ان کے لیے جن کو خدا نے بلایا ہے، جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ برکت ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اور پھر 29ویں آیت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ اگر آپ بولے نا جی میں خدا میں نمون جانے لگا ہوں یا خدا میں نمون جانے لگا، نہیں، کلام کہتا ہے اس نے آپ کو پہلے سے جانا، پہلے سے جانا۔ کیوں جانا؟ وجہ کیا ہے؟ اور مقرر کیا تاکہ اس میں بیٹے کی ہم شکل ہوں۔ کس کے؟ یعنی یسوع وغیرہ لگیے، جیسس کے ہم شکل، یسوع مسیح ناصری کے ہم شکل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنے بھائیوں میں یعنی بہت سے بھائیوں میں پروٹھا ٹھہرے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی برکتیں، اب میں کر رہا ہوں آسمانی برکت کی بات۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام کہتا ہے 30ویں آیت میں، رومنز چیپٹر 8 ورس نمبر 30 ورس، ذرا اس کو پڑھیں۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا، جن کو اس نے پہلے سے، یعنی ابھی دنیا نہیں بنی، پہلے سے مقرر کر دیا تھا کہ یہ بندہ زمین پر جا کر یہ کام کرے گا، ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ ہاللیلویہ۔ جن کو بلاتا ہے راست باز بھی ٹھہراتا ہے اور پھر جلال بھی دیتا ہے۔ آمین۔ ایک چھوٹی گال نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے اس نے ہمیں چنا ہے اور پھر بلا لیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں جلال بھی بخشا ہے، راست باز بھی ٹھہرایا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آمین۔ تو کلام کیا کہتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے سب چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ آپ ابھی سے نہیں تھے، آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، آپ تب سے خدا کے پلان میں ہیں۔ آمین۔ یہ بات عجیب ہے نا آپ کے لیے، لیکن ابھی نہیں۔ کلام کہتا ہے آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، آپ تب سے خدا کے پلان میں ہیں، اور خدا نے آپ کو راست باز چلایا، نجات دی، اور پھر اس کے بعد کیا دیا؟ جلال بھی بخشا۔ تو ہمیں آسمانی مقاموں میں پہلی برکت پتہ ہے کیا ملتی ہے؟ کیا؟ جی، پہلی برکت کیا ملتی ہے آسمانی مقاموں میں؟ پہلی برکت کہ ہم مسیح کے وسیلہ سے چنے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ روحانی برکت ہے جو آسمانی مقاموں میں ہمیں دی گئی ہے، اور کلام کہتا ہے
یہ ہمیں روحانی برکت خدا کی طرف سے مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ ہم تو دوسری برکتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کاش ہم روحانی برکتوں کے پیچھے بھی بھاگیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو پہلی برکت کیا ہے؟ روحانی برکت کیا ہے پہلی؟ جی، ہم مسیح میں بلائے گئے ہیں، ہم مسیح میں بلائے گئے ہیں، ہم مسیح میں چنے گئے ہیں۔ یہ پہلی اسپرچول اور آسمانی برکت ہے۔ بہت سارے ہیں جن کو اس نے نہیں بلایا، لیکن جن کو بلایا ہے انہیں آسمانی مقاموں میں جگہ بھی دی ہے اور جلال بھی دیا ہے اور آسواز بھی ٹھہرایا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دوسری برکت جو اس نے ہمیں دی ہے آسمانی مقاموں میں، چوتھی آیت میں لکھی ہوئی ہے، اس ورس کو پڑھیے گا۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش کر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ کس میں؟ اچھا، دوسرا پوائنٹ جو اس نے کسی آیت میں ہائی لائٹ کیا وہ ہے محبت میں پاک ہو۔ کس میں؟ کس میں؟ اچھا، یہ آسمانی برکت ہے جو زمین پر ہمیں ملتی ہے کہ ہم محبت میں پاک ہوتے ہیں۔ کس میں؟ محبت میں پاک ہو۔ خداوند پہلی بات ہمیں چن کر ہمیں بلاتا ہے، اور پھر دوسری بات ہماری زندگی میں جو وہ کام کرتا ہے وہ پاکیزگی کا کام ہے۔ کس کا؟ ہمیں پاک کرتا ہے، محبت میں پاک ہو۔ پہلے خدا سے انسان کی محبت، پھر دوسری انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، لیکن پاک ہو، لالچ کے بغیر ہو، کسی لالچ کے تحت نہ ہو۔ یہ خداوند کی اسپرچول اور آسمانی برکت ہے کہ اس نے پہلے چنا اور اس کے بعد محبت میں بے عیب اور پاک کیا۔ یہ جو لفظ ہے نا پاک، یونانی زبان کے اندر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یا میننگ یہ ہے کسی چیز کو الگ کر لینا، کسی چیز کو الگ کر لینا، جدا کر لینا، الگ کر لینا اور جدا کر لینا۔ اب غور کرو، خداوند نے ہمیں چنا، خداوند نے ہمیں الگ کیا، ہاللیلویہ، بنا کی کا الگ کیا، دنیا سے جدا کیا تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرا جائیں، الگ کیا۔ اس کے بعد الگ کرنے کے بعد اس نے ہمیں محبت میں پاک کیا، پاکیزگی دی تاکہ ہم روحانی طور پر محبت میں پاک ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ہمیں کیا کیا؟ جدا کیا، الگ کیا، دنیا سے چنا۔ اس نے بولا تم دنیا سے چنے ہوئے ہو، الگ کیے ہوئے ہو۔ وہ بلاتا، الگ کرتا اور پھر کیا کرتا ہے؟ محبت میں پاک کرتا ہے، پاکیزگی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاک کون سی چیز کرتی ہے؟ جی، سورس کون ہے؟ یسوع مسیح کا خون، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کرتا کیا ہے؟ تیرے کردار کو تبدیل کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تیری سوچوں کو، تیرے خیالوں کو جب وہ بلاتا ہے تو پھر تجھے پاک کرتا ہے، پاکیزگی تیری زندگی میں لاتا ہے۔ یسوع کا خون جو تیرے ذہن کو تبدیل کرتا، تیری زندگی کو، تیرے کردار کو، تیرے اندر سے ہر اس گناہ کو دور کر دیتا ہے اور تیرے اندر پاکیزگی کو لے آتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ یسوع مسیح کے کفارے پر، اس کے خون پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ خون تیری زندگی کو دھو کر پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہ دوسری روحانی برکت ہے آسمانی مقاموں میں جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، جسمانی برکت اب ایسی ایسی بڑے غور کا سوچتے ہیں یہ آسمانی برکت ہی گل ہو گئی۔ آمین۔ پہلی برکت کیا؟ آسمانی مقاموں میں کیا؟ اس نے ہمیں بلایا، انہیں سارے کو بلا لیا، آ جاؤ بھائی،
اور اس کے بعد دوسری برکت کیا؟ انہیں پاک کر دیتا یسوع کے خون نے، ہیلیلویا، پاکیزگی، کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ آمین۔ تیسری روحانی برکت خدا کے کلام میں سے 5ویں آیت، کلیسیوں کا خط پہلا باب۔ اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالے بیٹے ہوں۔ ہاللویا۔ جب غور کرو کیا برکت ہے، ادھر دیکھ کر دھیان دیں گے، اس میں جس بات کو پال نے ہائی لائٹ کیا، یعنی پالوس نے جس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے لے پالک بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ کون سا بیٹا؟ ہاں، اس نے اپنی مرضی سے، خدا باپ نے اپنی مرضی سے اپنے نیک ارادے کے موافق ہمیں کیا کیا؟ پیشتر سے مقرر کیا، اور کیا کیا؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہو۔ تو جو تیسری برکت ہے وہ ہے لے پالک ہونے کی برکت۔ کہاں؟ آسمانی مقاموں میں۔ فرشتے جانتے ہیں کہ آپ یہ خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کہاں؟ آسمانی فرشتے جانتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ ان کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں، میں کون ہوں۔ فرشتوں کو پتا ہے، وہ نام جانتے ہیں۔ ہم اڈاپٹ کیے گئے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا لے پالک، یہ قانونی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس وے میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ نے بچہ لے کر پالا ہے، آپ نے بچہ لے کر پالا ہے، جس کو کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا۔ تو یہ وہی لفظ ہے لے پالک، لے کے پال لینا کسی کا، لیکن آپ اس سے لے کر پال لیتے ہیں، آپ اسے لے کر پالتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں بچہ اڈاپٹ کیا ہے۔ اب غور کرو خدا نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے مجھے اور آپ کو یسوع کے وسیلہ سے اڈاپٹ کیا ہے، اور ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ غور کریں اس بات پر، آسمانی برکت دے کر جیسے کہ ڈرے گئے۔ ہم کہتے ہیں بس قرضہ رہ جائے، تمہاری ٹوٹ جائے، اے پرانا کام ہو جائے، کمیٹی نکل آئے، ویزا لا کے نوکری مل جائے، اچھے پھرتے رہے۔ اب غور کرو خداوند نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے لے پالک بیٹے ہیں، ہم اڈاپٹ کر لیے گئے ہیں۔ کیا کر لیے گئے ہیں؟ ہاں، ہم بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں آسمانی مقاموں میں۔ فرشتے آپ کو جانتے ہیں، ہر ایک کا نام ان کو پتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور ان کو یہ پتا ہے کیڑا وسیلہ ہے تے کیڑا نہیں، یہ بھی انہوں کو پتا ہے۔ کوئی انہوں نے کہا نہیں لا سکتا۔ آمین، ہاللویا۔ چوپی کر دیو، ہاللویا۔ ذرا زور سے کہیں گے ہاللویا۔ اور جب آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ قانونی طور پر، کس طور پر؟ قانونی طور پر آپ نے لے لیا، آپ کی ولدیت اس کے ساتھ لگی، آپ کا نام اس کے ساتھ لگ گیا، آپ اس کے والد بن گئے، آپ اس کے باپ بن گئے، آپ نے لے کر پال لیا۔ اب جو باپ کی جائیداد ہے وہ لے پالک بیٹا بھلے اڈاپٹ کیا ہے، انہوں کا نہیں، لیکن وہ قانونی طور پر ان کا ہے، جائیداد کا پورا پورا وارث ہے۔ اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے لے پالک بیٹے بنتے ہیں تو بیٹا تو یسوع ہے، پلوٹا ہے، اکلوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے وسیلہ سے بنتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ پوری پوری میراث کا حصہ پائیں گے۔ ہاللویا۔ اور بچہ لے کے پالے ہے تے ہو سکتا ہے خدا نے تمہیں اپنا بھی دے دے، انہیں ہو نہیں سکتا کہ اپنا پورا پورا وارث ہے، جڑا لے کے پالے وہ وارث نہیں، قانونی طور پر وہ پورا وارث ہے۔ ہاللویا۔ اب بھی ایسے ہی ہے، پلوٹا کون؟ اکلوتا کون؟ یسوع، لیکن ہمیں اڈاپٹ کیا گیا، لے کر پالا گیا ہے، ہم بھی اسی کے ہم میراث اور پورا پورا حصہ رکھتے ہیں خدا کی ساری نعمتوں اور ساری برکتوں کے لیے۔ تالیوں میں جا سکتے ہیں جیسے
हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या हैं? ये तीजी बरकत है। खुदा ने हमें अपने बेटे के वसीला से चुना है ताकि हम उसके लेपालक बेटे हों। हमें टीले टीले फिरन की लोग नहीं। हालेलुया, हम आसमानी वर्गों के वारिस हैं। हाँ, हमें सिर छोड़ के टीले टीले होंगे फिरन की लोग नहीं। आपको पता ही नहीं है खुदा ने आपके साथ किया क्या हुआ। ये सानू पता नहीं, सानू पता नहीं। खुदा ने हमारे साथ कर क्या दिया है? यीशु के वसीला से आसमानी नेमते और आसमानी बरकतें, थले भी तेरे हस्ते बरकता, देखते भी तेरे हस्ते बरकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नीचे भी आपके लिए और ऊपर भी। मैं तो पढ़ के हैरान हो गया, मैं खुदा ही नहीं है बरकत ऐ खाली तो 6 लेके गए हैं। मैं तो मद्देनजर रखते हैं। ये तीसरी ब्लेसिंग है, आसमानी बरकत जो खुदावंद ने हमें दी है। और फिर खुदावंद ने हर एक चीज में उसी का हम मिरास ठहराया है, आसमानी बरकतों में, ज़मीनी बरकतों में। आमीन, हालेलुया। चौथी बरकत क्या है? ये है 7वीं आयत, पढ़िएगा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मक़फ़रत यानी कसूरों की माफ़ी, उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है। अच्छा, चौथी बरकत पता है क्या है? जिसको पौलुस ने हाईलाइट किया, वो है कसूरों की माफ़ी। किसकी? जोर से बोलो, किसकी? कसूरों की माफ़ी, यानी गुनाहों की माफ़ी। अच्छा, ये कसूरों की माफ़ी सब के लिए नहीं है, सब के लिए वो के यीशु मसीह का खून सारी दुनिया के लिए बहाया गया, सारी कौमों, सारे कबीलों, सारी उम्मतों के लिए है। लेकिन कसूरों की माफ़ी सब के लिए नहीं है। कसूरों की माफ़ी सब के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाएगा, कसूर उसके माफ किए जाएंगे, सबके नहीं। जो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा और कहेगा खुदावंद तूने मेरे लिए जान दी, मैं तेरे कफारे पर ईमान लाता और लाती हूँ, कलाम कहता है उस शख्स के, उस बेटे के, उस बेटी के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, कसूर माफ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कसूर सबके माफ नहीं। दुनिया के लिए खून बहाया गया, कफारा अवेलेबल है, लेकिन फायदामंद कब होगा? जब कोई शख्स मसीह को कबूल करेगा। हाँ, मैं यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। जैसे वो ये बोलेगा, कफारे पर ईमान लाएगा, कलाम कहता है गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जबराइल फरिश्ता जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता है, उसने मुकद्दस यूसुफ से क्या कहा था? मत्ती की इंजील पहले बाब की 21वें आयत में लिखा हुआ है। मुकद्दस यूसुफ से क्या कहा था? जबराइल फरिश्ते ने कहा उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, उनके गुनाहों से, उनके गुनाहों से, उनके कसूरों से, उनकी गलतियों से, उनकी खताओं से क्या देगा? निजात देगा। हम सब जानते हैं निजात यीशु देगा, लेकिन कैसे देगा? ईमान लाना पड़ेगा, तब जाकर कसूरों की माफी होगी। हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। जब आप ईमान लाते हैं, बात गौर से सुनिए, जब आप ईमान लाते हैं कसूर माफ हो जाते हैं, कसूर माफ हो जाते हैं। अच्छा, अदालत में किसी बंदे पर कसूर साबित हो जाए तो क्या होता है? सजा। अगर गुनाह साबित हो जाए अदालत से, जज के सामने वकील साबित कर दे ये शख्स गुनाहगार है, कसूर साबित हुआ, तो होगा क्या जी? सजा। क्या होगी? सजा। और अगर कसूर साबित ना हो, जज बरी कर दे, जज बरी कर दे, अदालत बरी कर दे, तो कोई बंदा फिर फड़ के डाल सकता है, सजा दे सकता है? नहीं दे सकता। एज इट इज
اسی طرح میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو خدا کی عدالت میں آپ کے قصور معاف کیے جاتے ہیں اور آپ خدا کی عدالت سے بری ہوتے ہیں. خدا اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے یسوع کو قبول کیا، یسوع کے کفارے پر ایمان لے آیا ہے. اب یہ میرا لے پالک بیٹا اور بیٹی بن گیا ہے. اور رومیوں کے خط میں 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہیلیلویا. اب جو کتنے لوگ ہیں مسیح میں؟ ادھیا نے آپ کو بتایا کتنے لوگ ہیں مسیح میں؟ سب. اور جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم، بائبل پڑھ کے دیکھ لو، وہ خدا کی عدالت میں بری ہیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. آئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. ہیلیلویا. اچھا، وہ خدا کی عدالت میں کیا کر دیے گئے؟ بری کر دیے گئے ہیں. آمین. ہیلیلویا. یہ بڑی تسلی کی بات ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا کی عدالت میں بری کر دیے گئے ہیں. بڑی تسلی، تشفی ہے، اطمینان ہے میرے اور آپ کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، خدا نے آپ کو آسمانی برکتیں بھی دے رکھی ہیں. دیکھو تو صحیح اپنی زندگی پر غور تو کرو. آمین. ہم نے تو جسمانیوں پر زور دیا ہے، ہم تو جسمانی برکت پر زور دیتے ہیں. کاش کبھی ہم آسمانی برکت پر بھی زور دیں. ہیلیلویا. تو کلام کہتا ہے خداوند نے ہمیں آسمانوں پر کون سی روحانی برکت دی؟ قصوروں کی معافی. ہم خدا کی عدالت میں بری ہوئے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. یہ تھی چوتھی بات. ایک گلا یاد بھی رکھنی ہے. 5ویں بات کیا دیا ہے؟ افسیوں پہلا بات کیا ہے؟ جلدی سے پڑھیے. اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. ہم کیا بنے؟ ہم کیا بنے؟ تو میراث کس کی ہوتی ہے؟ جی، میراث کس کی ہوتی ہے؟ جی، میراث کس کی ہوتی ہے؟ بیٹوں کی. اور بیٹوں اور ماں باپ میراث کس کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ جائیداد، گاڑی، بنگلے کن کے لیے چھوڑے جاتے ہیں؟ جی، اولاد کے لیے. تو ہم کیا بنے ہیں؟ میراث. کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میراث بنے ہیں. یہ بیسیکلی میراث یسوع کی ہے. ہم جب لے پالک ہوتے ہیں، اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں، تو پھر ہم اس میراث میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں ساڈا بھی پورا پورا حصہ ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک باپ کے اگر 4-5 بیٹے ہیں تو کیا حصہ کا پورا پورا نہیں ہوتا؟ یس، پورا پورا ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس لیے جتنے بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اسی کے ساتھ میراث کا حصہ پورا پورا ہے. آمین. ہیلیلویا. ہم میراث بنے کیسے؟ وسیلہ کون ہے؟ یسوع. کلام کہتا ہے جو ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین. اس میں ہم چنے گئے، ہم بلائے گئے تاکہ ہم بیٹے کے وسیلہ سے ہم میراث ہو جائیں. خداوند نے ہمیں بلایا ہے اور پھر اسی کے وسیلہ سے ہم میراث بھی، بہت زور سے بولے، کیا کیا ہے؟ ہم میراث بھی بنایا ہے. تو آسمانی مقاموں میں آپ کو کیا دی گئی ہے؟ جی، ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی اس پر تو کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. ارے آپ کو مسیح کے وسیلہ سے آسمانی مقاموں میں بھی میراث ملی ہے. اب آپ بولیں گے میراث ہے کیا؟ میراث بڑے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا، میراث کیا ہے؟
कौन सी चीज हमें मिल गई है मिरास के तौर पर? मैं आपको बताऊं, मिरास के तौर पर आपको हमेशा की और अबदी जिंदगी दी गई है, आसमानी मुकामों में। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी मुकामों में आपको अबदी जिंदगी दी गई है, जिसको आप हमेशा की जिंदगी या अबदी जिंदगी कहते हैं। ये मसीह के वसीला से मिली है, क्योंकि मसीह जिंदगी है। आमीन, हालेलुया। और जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, हमें आसमान पर मिरास के तौर पर क्या दी गई? इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है, आसमानी मुकामों में। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमेशा की और अपनी जिंदगी मिरास के तौर पर पाएंगे। छठी बात, जल्दी से हम इसको माइंड अप करके 5 मिनट ऐसे हमारे पास 13वीं और 14वीं आयत, इसी का पहला बात। और उसी में तुम भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। आमीन, हालेलुया। तो इसमें से हम एक बात हाईलाइट करेंगे, और वो ये है, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। क्या लगी? रूह की स्टैंप लगी। क्या लगी? रूह की मोहर लगी। क्या लगी? आपको पता है, आप कभी भी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर स्टैंप ना हो, आप उसे इस्तेमाल, आप ये भेजे ना, एक अफसर की दरखास्त दूसरे को, तो जाते हैं पहला उन्हें मोहर देखता है। क्या देखता है? स्टैंप, कि उसके नाम की है या नहीं, लगी है या नहीं। लेकिन गौर करो, हमें खुदा ने अपने पाक रूह की हमारे ऊपर मोहर की है, स्टैंप की है। हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। क्यों की है? क्योंकि हम उसकी मलकियत हैं, इसलिए की है। हम उसकी मलकियत हैं। खुदा की मलकियत कौन? मैं और आप, इसलिए हम पर मोहर की गई है, स्टैंप लगाई गई है, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। और ये ईमान लाने वालों पर मोहर लगती है, वही मलकियत है, मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश। आपको पता है, मोहर तस्दीक करती है। क्या करती है? हाँ, तस्दीक करती है। और ये जो वाक्य जब मोहर करता है हम पर, तो तस्दीक हो जाती है कि हम खुदा के चुने हुए, हम खुदा के बुलाए हुए, हम खुदा के पाक किए हुए, हमारे कसूर माफ हुए हैं। उसके बाद वाक्य ने अपनी स्टैंप की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कलाम कहता है, ये बयाना है। वाह, क्या है बयाना? समझ ले, बयाना क्या होता है जी? हैं? हाँ भाई, कह रहे टोकन मनी, एडवांस कह सकते हो या टोकन कह सकते हो। जब आपने कोई चीज खरीदनी हो, तो ओदा टोकन किया जाता है। हालेलुया, खरीदन तो पहला ओदा टोकन किया जाता है। अगर कोई लाख रुपए की चीज है तो तुम्हारे कहने की 10,000 टोकन दे तुम्हारे करना पड़ेगा। टोकन, हाँ, टोकन करना पड़ता है। आपको पता है, टोकन करने के बाद फिर पूरी कीमत अदा करके वो चीज खरीद ली जाती है। ऐसा ही है, ऐसा है या नहीं? कितने लोग का नाम सुन रहे हैं? हालेलुया। रुनकुस क्या है? बयाना है, टोकन है, जो किया गया है, हम पर मोहर की गई है। हम दुनिया में से बुलाकर हमें चुनकर खुदा ने होली स्पिरिट की स्टैंप की है। और कलाम फरमाता है, ये बयाना है, एडवांस है, टोकन है, हम अलग किए गए हैं, रूह ने मोहर की है। और जब खुदा निगाह करता है
تو وہ اپنی مہر دیکھتا ہے کن کن لوگوں پر ہے. اس بیٹی پر سٹیمپ ہے, اس بیٹی پر روح کی مہر ہے, بیٹے پر روح کی مہر ہے, یہ بلایا ہوا ہے. خدا روح القدس کی سٹیمپ اور مہر دیکھتا ہے. ابھی بیانہ ہے, پوری میراث یا پوری زندگی کا ابھی روح نے بیانہ کے طور پر سٹیمپ کی ہے الگ کر کے. گل سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اگر آپ کہنا میں ابدی میراث وہ زندگی اٹرنل لائف میں یہاں پاؤں, یہاں نہیں ہے, ابھی جسٹ ٹوکن ہے, ابھی جسٹ ٹوکن ہے, سٹیمپ ہے, موت کی گئی ہے. ملے گی کب؟ جب آپ اس بدن سے جدا ہوں گے. مہر جب لگی ہوئے گی نا, اور جب بدن سے جدا ہوں گے تو کلام کہتا ہے یہ بدن مٹی میں چلا جائے گا, یہ بدن مٹی میں چلا جائے گا. لیکن جب یہ مٹی میں چلا جائے گا تو جلالی باہر آئے گا, اور وہ جلالی ہمیشہ کی میراث پائے گا اور اپنی زندگی پائے گا. ہاللیلویا. ایک اوزو ملنی کے حالے ٹوکن ہے, ابھی بیانہ ہے. ہاللیلویا. ابھی خداوند نے پاپ الگ کر کے مہر کی ہے اور ٹوکن ہوا ہے, ایڈوانس دیا گیا ہے, بیانہ دیا گیا ہے. اور آج بھی خداوند جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیٹی روح القدس سے بھری ہوئی ہے, مہر ہے, بلایا ہوا ہے, نجات پا گیا ہے, تو سروں کی معافی ہے. اور جب یہ لوگ خداوند میں سوئیں گے, بدن تو قبر میں چلا جائے گا, اور جب یہ بدن قبر میں جائے گا 60 برے 70 برے 80 برے 100, جب یہ چلا جائے گا اس کے بعد جلالی بدن بن کے جب یہ نکلے گا تو وہ ہمیشہ کی میراث حاصل کرے گا, اور وہ ہمیشہ کی زندگی آسمان پر میرے اور آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. لینا سے تیار ہو؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج تو پہلا صرف زمینی برکتاں آپ نے پہلے ساتھ ایک 6 برکتاں آسمانی دے ہے بھی لگو. آمین. ساڑھی تے حالت تک گوڑے بھی درد نہیں گئی. ہو سکتا ہے یہ درد تیرے ساتھ چلی جائے, لیکن اگر تو نجات یافتہ ہے, مہر ہوئی ہے, تو ایک دن یہی تیرا بدن جو بیماری میں مرا ہے جلالی صورت میں اٹھے گا اور سیدھا آسمان کی بادشاہی پہ چلا جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اسی دیکھنا چندرہ کوئی حال بات نہیں آئے. کاش کے یہاں سے نکل کر رہا ہوں, آسمانی برکتوں کی طرف بھی نظر کرو. کنیا سا 6 کون سی, جلدی سے, جلدی نہ بولے ہو, کون سی؟ پہلی برکت مسیح کا چنا ہوا وسیلہ, ہم چنے گئے ہیں مسیح میں. دوسری محبت میں پاک بنو. تیسری لے پالک بیٹے مسیح کے وسیلہ سے. چوتھی روحانی برکت جو آسمانی مقاموں میں قصوروں کی معافی یعنی گناہ معاف کر دیے گئے. پانچویں کون سی ہے؟ مسیح کے ہم میراث بنے ہیں, میراث پائیں گے. کتنے؟ لیکن اسی کہنے ہیں خدا زمینی دے, کچھ ایسا تو زمینی دے, اتنے میں ملے یا نہ ملے زمینی میں راستے ہوئے. ہو سکتا ہے تیری آنکھیں بند ہونے کے بعد وہی گھر جو تو بچوں کے لیے میراث میں چھوڑ کر جاتا ہے, بچے بیچ کے تے شراب تے چرس بھی شرط, یہ انج بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے چوتھی برکت کیا ہے؟ قصوروں کی معافی. اور پانچویں کیا ہے؟ میراث, آسمانی میراث. اور چھٹی کیا ہے؟ پاک مودا روح کی مہر لگی ہے. کس کے اوپر؟ جن کو خدا نے بلایا اور چنا ہے. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیے اب وقت ہے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.